السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اللہ رب العزت کی ذات ہماری حاجات کو بہت جلدی پورا کر دیتی ہے، اور ہماری حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اور کون سے کام بہت ضروری ہے جو اگر ہم کر لیں تو ہماری جو حاجات ہیں وہ بہت جلدی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ صرف سمندر کے اندر کی مخلوقات کو ہم نہیں گن سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح خشکی کے اوپر جو مخلوقات ہیں، اور پھر ہواؤں کے اندر ہیں، پتہ نہیں کتنی زیادہ جہان ہیں، ان کے اندر مخلوقات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی زیادہ مخلوقات میں سے صرف 2 ایسی مخلوقیں ہیں جن سے اللہ رب العزت آخرت کے اندر حساب لیں گے۔ ان دونوں میں سے ایک تو آپ کو علم ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسان سے اللہ رب العزت ہر ایک عمل کا حساب لے گا کہ اس نے زندگی جب سے پیدا ہوا ہے اور بلوغت پانے تک، اور اس کے بعد سے جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس دوران میں جو بھی اس نے کیا اس کا حساب اللہ رب العزت لیں گے۔ اور دوسری جو ہے مخلوق، وہ بھی آپ کو علم ہے کہ وہ جنات ہیں، جن ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور حقیقت ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، قرآن کی آیت ہے جس کے اندر جن کے ذکر ہے کہ اس کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ تو جنات کے اندر بھی جو ہیں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب کے جو ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب کے ہیں، ان میں بھی مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو اصل میں ایک واقعہ ہے جس کی تصدیق تو میں نہیں کرتا کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے شیخ حفیظ بری رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کی جامعہ مسجد ہے اس کے قریب حجرے میں رہتے تھے، اور وہیں پر وہ امامت بھی فرماتے تھے۔ بہت ہی صاحب کمال اور مراقبہ درویش انسان تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مراقبے کی حالت میں تھے تو ان کے سامنے یکدم ایک نیا جہان کھل گیا، جہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ باپ جو ہے اس کا آخری وقت ہوتا ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ بیٹا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھ، اور اس میں ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کر، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ اور اس کو بار بار دہرا، اور اتنا دہرا کہ 300 400 یہاں تک کہ 2000 3000 کی تعداد میں اس کو دہرا۔ اگر تو کھڑا ہو کر نفل پڑھ لے تو سعادت ہے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اس پر عمل کو دہرا، اور اس عمل کو دہراتا رہے اور مسلسل دہراتا رہے، اور اپنے مقصد کا تصور کر۔ اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرا، اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرا کہ تیرے اندر ایک وجدان کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور تو اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے، اللہ کے نام میں ڈوب جائے، اور مسلسل ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراتا رہے، چاہے جتنی دیر لگ جائے۔ پھر کوئی صورت ملا کر رکعت پوری کر، سجدہ کر، پھر دوسری رکعت میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ تو پھر دہراتا رہے، اور بہت زیادہ دہرا، اپنے مطلوب اور اپنے مقصد کا بہت زیادہ تصور کر،
اور اپنے تصور کو مضبوط کر، اور اپنے تصور کو مضبوط کرتا رہے حتیٰ کہ تیرے دل کے اندر کی کیفیت متوجہ ہو جائے اور تیرا دل مان جائے کہ اللہ پاک نے میری چاہت کو پورا کر دیا، اور پھر سلام کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کر۔ شیخ حفیظ بری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل دنیا میں کسی بھی جگہ پر کیا جا سکتا ہے، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ حفیظ برمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاہور کی شاہی قلعہ جو ہے، لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے، اس کی اندر ایک شاہی دور کی بنی ہوئی مسجد ہے، اس کے اندر یہ پڑھنا، یہ عمل کرنا بہت جلدی آپ کی حاجات پورا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص دہلی سے 2 خواتین سمیت لاہور شاہی قلعے آیا۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کوئی مغلیہ دور کی مسجد ہے؟ ایک جن نے انسانی صورت میں اس کو موتی مسجد دکھائی اور کہا کہ یہ سب سے پرانی مسجد ہے، اور انہیں مسجد پہنچایا۔ انہوں نے یہ عمل کیا۔ چند دن بعد وہ جن ان کے گھر گیا اور وہاں خیر و برکت کو پایا۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ موتی مسجد کے اندر جو ہم نے عمل کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری مشکلیں دور ہو گئی۔ انہیں شیخ برمی نے دہلی سے بھیجا تھا تاکہ پاکستان میں آ کر وہ شاہی قلعے کے اندر جو موتی مسجد ہے اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ عمل موتی مسجد ہی میں کیوں اثر کرتا ہے؟ اس عمل کو دنیا میں جہاں بھی کیا جائے گا فائدہ دے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عمل کو دنیا میں جہاں بھی کیا جائے گا فائدہ دے گا، لیکن لاہور کے شاہی قلعے کی مسجد جو ہے موتی مسجد، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر نیک اور صالح جنات مسلسل یہ عمل کر رہے ہیں اور آنے والوں پر خوشبو چھڑکتے ہیں، لیکن ہر شخص خوشبو محسوس نہیں کر پاتا۔ یہ جنات لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ ان کے دکھ بانٹتے ہیں، غموں اور تکلیفوں میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اس مسجد میں آیا ہے، اس کو خالی نہ بھیج، اور واقعتاً وہ بندہ خالی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں لازمی ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کیسی لگی اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا۔ تو چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔